عدالتوں میں انصاف. جس بھی ملک میں عدالتوں میں انصاف ہو، جس بھی ملک میں قاتل کو قاتل اور مظلوم کو مظلوم عدالت ثابت کرے اور مظلوم کو انصاف مل جائے اور قاتل کو گرفتار کر لیا جائے، اس کو سزا دی جائے، تو وہ ملک بہت ہی جلدی ترقی کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، میں ہوں اکبر ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں ساحل نیوز. جی ناظرین، اس سائٹ پہ آپ کو کچھ پوسٹیں نظر آئے گی جو کافی دوستوں نے یہ پوسٹیں کیا ہوا ہے کہ کیا ہمارا ملک پاکستان ترقی کرے گا یا نہیں. تو جب میں اسی ہی پوسٹ کے کمنٹ باکس پر گیا تھا تو وہاں پر بہت سے ایسے دوستوں نے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ نہیں، بالکل ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. اور پھر کافی دوستوں نے یہ کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ ہاں بالکل ہمارا ملک بہت جلد ترقی کرے گا. تو میں نے انہی دونوں سے ایک عام سا سادہ سوال پوچھا. جس نے کیا ہوا تھا کہ نہیں کرے گا، تو میں نے اس سے سوال کیا کہ کیوں نہیں کرے گا، دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جو ناممکن ہو. اور جس نے کہا تھا کہ ہاں ترقی کرے گا، تو میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ کس طرح کی ترقی کرے گا. تو اس پر میں نے بھی یہ اچھا سمجھا کہ میں بھی جو اپنا تجویز ایک ویڈیو کے شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں. جی ناظرین، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے، دنیا میں جس بھی ملک نے ترقی کی ہوئی ہے آپ جا کے اس کی ہسٹری پڑھے تو آپ کو یہ تین چیزیں سب سے پہلے نظر آئے گی. جب انہوں نے انہی چیزوں پر عمل کیا ہوا ہے تو وہ بہت جلد ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے ہیں. تو میں نے بھی سمجھا کہ وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھ لوں جس سے بہت جلد ملک ترقی کرے، کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی چیز ہے نہیں جو ناممکن ہو، بلکہ دنیا میں جب آپ محنت کرنے لگو تو ہر چیز ممکن ہے. تو میں نے بھی وہی چیزیں نکالی ہوئی ہے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. شاید غلط ہوں، شاید صحیح ہوں، لیکن کوئی بھی ایسا برا نہ مانے جس کے اس کی دل آزاری ہو. سب سے پہلے تو میں نے ایک چیز نکالی ہوئی ہے، عدالتوں میں انصاف. جس بھی ملک میں عدالتوں میں انصاف ہو، جس بھی ملک میں قاتل کو قاتل اور مظلوم کو مظلوم عدالت ثابت کری اور مظلوم کو انصاف مل جائے اور قاتل کو گرفتار کر لیا جائے، اس کو سزا دی جائے، تو وہ ملک بہت ہی جلدی ترقی کرے. کیونکہ جس ملک میں بھی عدالت انصاف کر لیتا ہے تو وہی ملک، اسی ہی ملک میں نہ کوئی دہشت گردی ہوتا ہے، نہ کوئی امن و امان کو خراب کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اسی ہی سزا سے ڈر جاتے ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے معاشرہ خراب ہو. اور آج آپ ہمارے عدالتوں کا جو ہے انصاف آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے کہ تقریباً 444 کو افراد کو قتل کرنے والا راؤ انور وہ جو ہے ملک میں آزاد گھوم رہا ہے، اور اسی کو سزا دلوانے کے لیے علی وزیر جو ہے اب بھی جیل میں پڑا ہوا ہے. اور جب اسی ہی مظلوم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کے سر پر کپڑا باندھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی دہشت گرد عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. جب عدالتوں میں انصاف ایسے ہو تو اس ملک کی ترقی ناممکن ہے. دوسری بات جو ہے حکمرانوں میں ایمانداری. جس بھی ملک نے ترقی کی ہوئی ہے آپ اس کے مطالعہ کرے، جو اس کا پرائم منسٹر ہے وہ جو ہے اس کے نہ کوئی اپنی گاڑی ہے نہ کوئی جائیداد ہے، بلکہ وہ جو ہے دفتر پہنچتا ہے تو وہ ایک عام سی کرایوں کی گاڑیوں میں سفر کر کے دفتر پہنچتے ہیں اور پھر واپس کرائے کی گاڑی میں گھر جاتے ہیں. آپ کو پیچھے نظر آئے گا ہمارے ایک عام سا رکن اسمبلی، بالکل عام سا رکن جو ہے وہ ہے، اس کے پیچھے تقریباً درجنوں گاڑیاں چل رہی ہے. ایک عام سا وزیر، ایک عام سا جج اور ایک عام سا جو ہے افسر، وہ جب ایک دوسرے سے کئی دوسرے ضلع جاتا ہے تو وہی ضلع سارا بند ہو جاتا ہے اس کے پروٹوکول کے لیے. تو جب ہمارے ملک میں
حکمرانوں کا یہی حال ہو. یہی بات تو چھوڑو، دنیا میں آپ جہاں بھی جائے تو اس ملک کی جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی بات کر رہا ہوں، اس ملک کی جو ہے وہ پرائم منسٹر اس کے زیادہ سے زیادہ جائیداد اس کے اپنا ہی گھر ہوگا، باقی کچھ نظر آپ کو نہیں آئے گا. واحد ہی ہمارا کنٹری ہے. ہمارے ملک میں تقریباً 75 سالوں میں 24 وزیر اعظم میں پاکستان گزرے ہیں. ان وزیر اعظم کا اگر آپ حساب لگائے تو تقریباً 3.5 لاکھ اس کی تنخواہ ہے. یہ جو تقریباً سالانہ 42 لاکھ روپے بنتے ہیں اور 5 سال اس کی تنخواہ جو ہے لگ بھگ 2 کروڑ کی بنتی ہے. تو ہم ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ کی جو ہے اربوں کی جائیداد کس طرح بن چکی ہے؟ آپ تو ایک ایماندار لیڈر تھے، کس طرح بن چکی ہے؟ تو جب ملک کے پرائم منسٹر کا یہ حال ہوگا تو یہ ملک ترقی پر بالکل نہیں جا سکتا. آخری سوال یہ ہے کہ عوام میں شعور بہت ہی ضروری ہے. جب تک عوام میں شعور سے کیا مراد ہے؟ شعور سے یہ مراد ہے کہ ہم جو ہے اپنے ہی جس کو ہم لوگوں نے ووٹ دیا تھا ہم اس کو گلے سے پکڑے کہ آپ کے بچے ارب پتی بن گئے ہیں اور ہم دن بدن خوار ہوتے جا رہے ہیں. کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ جب یہ ایک سوال ہم اپنے ہی حکمران سے کریں. میں ایک سادہ سوال کر لیتا ہوں. تقریباً 2018 میں جو ہے ہمارے ملک کے پرائم منسٹر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان قومی اسمبلی سے اس نے تقریباً 172 ووٹ لے کر ملک کے پرائم منسٹر منتخب ہو گئے. تو اس کے برعکس اپوزیشن کی جتنی بھی پارٹیاں تھیں تقریباً لگ بھگ 11 پارٹیاں تھیں، وہ سارے کے سارے خان صاحب کے خلاف ہو گئے کہ فلانا یہ سلیکٹڈ ہوا ہے، اس کو کہیں اور سے سلیکٹڈ کر کے ملک کے پرائم منسٹر مقرر کر دیا گیا ہے. جب یہی اس بات پر 11 پارٹیاں متحد ہو گئے تو وہ کچھ نہ کر پائے. آخر انہوں نے ایک ایسا نعرہ لگایا، مہنگائی ہے کہ ملک میں بہت ہی مہنگائی ہے اور ملک میں جمہوریت بحال نہیں ہے، ملک میں سارے فیصلے کوئی اور کر رہے ہیں. جب انہوں نے یہ باتیں شروع کر دیے تو عوام جو ہے مہنگائی سے تقریباً تنگ تھے تو عوام نے اس کا ساتھ چلنا شروع کر دیا. اور جو تحریک انصاف کی تھی دیدی انہوں نے بھی اپوزیشن کے ساتھ دے دیا کہ ہاں اس ملک اس کے حکمرانوں نے ملک میں جو ہے مہنگائی لا دیا ہے تو ہم آ جاتے ہیں کہ جو ہے اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں اور جو ہے اسی ہی کی طرف سے ہم لوگ اپنا ہی پرائم منسٹر لاتے ہیں. تقریباً 3.5 سال بعد جو ہے پی ڈی ایم اس میں کامیاب ہو چکی ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے حکومت کو ختم کر کے ایک نیا حکومت لا کے کھڑی کر دیا گیا. تو جب انہوں نے اپنا ہی حکومت جو ہے آئے تھے اس کے لیے کہ یہ ملک میں جمہوریت بحال کرے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے ملک میں مہنگائی بالکل ختم کرے گی، ملک میں مہنگائی نہ ہونے کے برابر کرے گی. جب یہی حکومت آ گئی تو اسی ہی مہینے میں ملک میں جو ہے ڈالر دن بدن اوپر جانا ہو گیا. تقریباً جب تحریک انصاف کی حکومت گئی تو ملک میں ڈالر تقریباً لگ بھگ 150 روپے کے آس پاس تھی. جب یہی حکومت آ گئی تو اس کے تیسرے ہی دن ملک میں ڈالر جو ہے 200 سے اوپر چلے گئی اور تقریباً 6 ماہ بعد ملک میں ڈالر 280 روپے پر پہنچ چکا ہے. جب ملک میں ڈالر اوپر جاتی ہے تو آپ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ملک کی جو روپیہ وہ نیچے آ جاتی ہے. تو آج تک کسی عوام نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی آپ جو ہے مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ ہمیں یہ دلاسا دینے کے لیے کہ یہ جو ہے تحریک انصاف کی حکومت نے معاہدے کیے تھے. ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ان سے پھر وہ تحریک انصاف حکومت ہی اچھی تھی، جو ہے مہنگائی تو نہیں تھی. لیکن ہمیں غلطی یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے ہی جو ہے لیڈر کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. وہ چاہے جتنی بھی بڑی غلطی کر لے ہم اس کو بالکل غلط نہیں کہتے. جب تک آپ نے اپنے ہی لیڈر کی غلطی کو غلطی تسلیم نہیں کرتے آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ میں شعور نہیں آ سکتی. آپ نے سب سے پہلے ہے جو ہے اپنے ہی لیڈر کی غلطی کو غلطی ماننا ہوگا، پھر وہی غلطی اپنے لیڈر کے سامنے اس کو بتانا ہوگا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہوئی ہے. آپ مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ ہمیں یہ تانے دینے کے لیے کہ جو ہے آپ نے یہ جو ہے تحریک انصاف کی حکومت یہ معاہدے کیے تھے اور
ہم اس کو مہنگائی ملک میں اور بڑھے گی. اور یہی جب 4 آتا تقریباً 16 بعد حکومت کی گزر گئی 140 روپے کی پیٹرول یہی حکومت لے گئی 300 روپے پر. اب جو ہے نگراں وزیر اعظم جو ہے ملک میں آ گیا, چلو اس کے تو کوئی قصور نہیں ہے, انہوں نے بھی ایک اپنا پوسٹ کر لیا کہ جو ہے ملک میں مہنگائی ہو رہا کیا, کیونکہ یہ سارا جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے IMF کے ساتھ معاہدے کیے تھے, اب ملک میں مزید مہنگائی آ گئی. تو جب یہ سلسلے جاری رہیں گے ہمارا ملک بالکل ترقی نہیں کر سکتے. تو یہ تھے ہمارے جو تجویز ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے, انشاءاللہ سب بھائیوں کو پسند آئے گا.